حج کا مہینہ ہے، حج کے ایام ہیں۔ خوش نصیب حجاج کرام مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر موجود ہیں۔ وہ سرزمین، وہ مکہ مکرمہ جو عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ولادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر تشریف لائے، خانہ کعبہ تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جس سرزمین پر بچپن میں شیر خارگی میں لیٹے، ان کے دم قدم سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ وہ پاک سرزمین، وہ شہر کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور جس میں موجود خوبصورت گھر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ارشاد ہوا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ضرور مکہ مکرمہ میں ہے، مکے میں ہے، برکت والا ہے، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ کیسا پاک گھر ہے؟ فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، وہ جگہ، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، رب کے پیارے گھر کو، مسلمانوں کے قبلے اور کعبے کو تعمیر کیا۔ اللہ اکبر، جس کی تعمیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اس گھر کی بنیادوں کی تعمیر کر رہے تھے، اور زمین کے نیچے سے وہ بنیادیں اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ رب فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو کہ جب ان دونوں ہستیوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور تعمیر کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب یہ عمل، یہ ہماری نیکی ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی سرزمین وہ مقدس زمین ہے کہ جس کے ساتھ ایمانی یادیں وابستہ ہیں، جس کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کعبہ ہو، یا تعمیر کعبہ کے بعد جو رب نے انہیں حکم دیا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو خوب پاک رکھنا، کن کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، پہلے خدا نے تعمیر کعبہ کا حکم دیا، پھر اس گھر کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کو فرما دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو، کہ اللہ نے حج کی عبادت لوگوں پر مقرر کی ہے۔ سبحان اللہ، اور رب اس حج کے بارے میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اسباب و وسائل رکھتا ہو، تندرستی رکھتا ہو، تو فرمایا اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں، سبحان اللہ، اب وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو حج کے لیے اس پاک سرزمین پر موجود ہیں،
اور ان کے سامنے وہ جگہ ہیں، وہ گھر ہے، وہ مقام ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں خدا کا قرآن اترا، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ وہیں پر وہ مقام ابراہیم کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ خانہ کعبہ کی چار دیواری، سبحان اللہ، یہ اس قبلے کی جگہ پہ ہے جسے رب نے سجدے کے لیے، عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ اس جہت کو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، سبحان اللہ۔ تو یہ جو پاکیزہ یادیں ہیں یہ سب تازہ ہو جاتی ہیں کہ جب بندہ اس سرزمین پہ پہنچتا ہے۔ الحمدللہ مسلمان تو دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت، مکہ مکرمہ کی محبت، وہاں کی حاضری کی تڑپ ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے کہ اے کاش کہ مکہ مکرمہ کی حاضری ہو، خانہ کعبہ کی زیارتیں ہوں، اس کے انوار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرے، خانہ کعبہ کی ٹھنڈک سے اپنے دلوں کو سرور پہنچائیں، اس پاک گھر کا طواف کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس قدیم گھر کا لوگ ضرور طواف کریں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ تو یہ جو حج کی آیتیں ہیں، یہ جو عمرے کی آیتیں ہیں، یہ جو طواف کی آیتیں ہیں، سبحان اللہ، یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کے درمیان، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، سبحان اللہ۔ تو گویا یہ صفا مروہ وہ جس کا تذکرہ قرآن میں، یہ خانہ کعبہ وہ جس کا تذکرہ قرآن میں، یہ مقام ابراہیم وہ جس کا تذکرہ قرآن میں، یہ مسجد حرام جس کا تذکرہ قرآن میں، یہ سرزمین مکہ للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین، اس سرزمین مکہ کا تذکرہ قرآن میں، بلکہ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اے مولا میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی جگہ بسا دیا جو ایک نالا ہے، جہاں پر کوئی آبادی نہیں، بے آب و گیا، وہ ایک میدان ہے، وہ ایک صحرا ہے، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو وہاں پر بسا دیا ہے، اے اللہ تو ان پہ کرم کرنا، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دینا، دنیا جہان کے پھل وہاں پر انہیں عطا فرما دینا۔ تو جب بندہ اس پاک شہر میں جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، پھر وہاں پر مسجد حرام میں بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، 1,00,000 نمازوں کا۔ قربان جائیے اس کرم پہ، اس فضل پہ کہ کہاں 1,00,000 رکعت پڑھے تب جا کے 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا، اور کہاں اس پیاری مسجد حرام شریف میں بندہ 1 رکعت پڑھے، یعنی 2 رکعت پڑھے تو 2,00,000 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، 1,00,000 گنا ثواب بڑھ جائے گا۔ وہاں پر ایک مرتبہ قرآن مجید جس نے ختم کر لیا، سبحان اللہ، 1,00,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ تو ثواب کا معاملہ ہے کہ جو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو برکتیں ہیں، جو دل پر ایک روحانیت اترتی ہے اس جگہ پہ، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسری جگہ پہ اتنی مرتبہ جو ہے وہ 1,00,000 مرتبہ، مثال کے طور پہ 1,00,000 رکعتیں پڑھ لے، لیکن جو انوار کعبہ ہیں، جو خانہ کعبہ کی برکتیں ہیں، جو نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ کا ہونا اور پھر نماز پڑھنا ہے، وہ تو نہیں مل سکتا۔ جیسے وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی جماعت نکل گئی، تو جماعت کا ثواب ہے 27 گنا، یعنی بندہ تنہا نماز پڑھے تو جو ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ایک بزرگ کی جماعت نکل گئی تو انہوں نے وہ نماز 27 مرتبہ پڑھ لی، تاکہ
جو جماعت والا ثواب ہے وہ ان کو مل جائے۔ تو انہیں ایک ندا آئی اور فرمایا گیا کہ اے بندہ خدا، 27 مرتبہ نماز پڑھ کے 27 گنا ثواب تو لے لیا، لیکن وہ جو ولضالین کہنے پر جو آمین کہتے تھے اور اس آمین کے ساتھ فرشتے آمین کہتے تھے، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک شے کی جو اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں وہ پھر نہیں ملتی۔ جیسے رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر رمضان کا کسی کا روزہ چھوٹ جائے تو زندگی بھر کے روزے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی کا روزہ چھوٹ جائے، وہ چھوڑ دے، اور اس کے بعد وہ چاہے کہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے تاکہ وہ رمضان والے روزے کا ثواب اور برکتیں مل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی معاملہ خانہ کعبہ کا ہے، مسجد حرام کا ہے۔ حاجی جاتا ہے، طواف کرتا ہے، زیارتیں کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، وہاں سے وہ منا کو جاتا ہے، منا کی وادیوں میں ٹھہرتا ہے اور وہاں پر اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پھر وہاں سے عرفات کو جاتا ہے۔ عرفات کی پیاری زمین کے اوپر جہاں حج ہوتا ہے، جہاں اپنے مخصوص اوقات میں اپنی شرائط کے ساتھ جو داخل ہو گیا اس کا حج ہو گیا، خدا کی بارگاہ میں حاجی ہو گیا۔ اتنا بڑا ثواب کا عمل، اتنی بڑی عبادت اس کی ادا ہو گئی ایک میدان میں قدم رکھنے سے۔ آخر کچھ تو ہوگا اس میدان میں، رب نے اس میدان کو کچھ تو ایسی خصوصیات عطا فرمائی۔ پھر وہاں پر وہاں اس سرزمین کے اپنے جو انوار، پھر وہاں پر سارا دن جو رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا ہے، جو وہاں پر توبہ استغفار پڑھنا ہے، جو وہاں پر رونا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی آرزوئیں اور اپنی دل کی تمنائیں پیش کرنی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد مزدلفہ کو آتے ہیں، مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں۔ کیسی سہانی رات ہوتی ہے، کیسی پرنور رات ہوتی ہے، جب حاجی کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے حاجی بنا دیا، رب نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے حج کی سعادت عطا فرما دی۔ میں وہاں پر حقوق اللہ معاف کروا کے آ گیا، میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف کروا کے آ گیا۔ اور یہ مزدلفہ کا میدان وہ ہے کہ جہاں پر حقوق العباد معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں اس کی رات عبادت میں گزرتی ہے، پھر یہاں سے وہ دوبارہ منا کو جاتا ہے، پھر رمی جمرات کرتا ہے، پھر وہ قربانی کرتا ہے، سنت ابراہیمی کو یاد کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حلق یا قصر کرواتا ہے، اس کے بعد اس کا احرام جو ہے وہ کھل جاتا ہے، پھر وہ طواف الزیارہ کرتا ہے، سبحان اللہ، طواف الزیارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر بعض صورتوں میں سعی کرنی ہوتی، وہ سعی کرتا ہے۔ پھر جو باہر سے آیا ہے، آفاقی ہے، وہ واپسی کے لیے طواف رخصت کرتا ہے۔ پھر بندہ جتنے دن مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، یقین کیجئے کہ اگر صاحب دل ہو، غافل نہ ہو، کاہل نہ ہو، دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا نہ ہو، مکہ مکرمہ کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہو، حج کے ایام کی عظمت کو جانتا ہو، اور وہاں حاضری کی جو توفیق ملی ہے اس توفیق کو سمجھتا ہو کہ رب نے کروڑوں بلکہ اربوں مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اسے اپنے گھر بلایا ہے، اگر بندہ اس کو سمجھتا ہو تو یقین کیجئے کہ اس کا سر سجدے سے نہ اٹھے کہ خدا نے کیسا اس کے اوپر کرم کیا ہے۔ تو جو غافل نہیں ہے، جو کاہل نہیں ہے، جو بندگی کا ذوق رکھنے والا ہے، جو عبادت کا شوق رکھنے والا ہے، جسے نمازوں میں لذت ملتی ہے، تلاوت قرآن جس کے دل کو خوش کرتی ہے، خانہ کعبہ کی زیارت سے جس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، طواف کرنے سے جسے روح کا سرور ملتا ہے، وہ اپنا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا تو وہ عبادت میں ہے، اور اگر وہ سونے کے لیے بھی جاتا ہے تو اس لیے کہ سو کے اٹھیں گے تو دوبارہ پھر یہاں پر آ جائیں گے۔ اور یہ حاجیوں کی کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ کہ وہ سونے کے لیے جاتے ہیں، تو جب سونے سے پہلے پلان یہ ہوتا ہے کہ بھی سو کے اٹھیں گے نا تو فوری طور پہ پھر جانا ہے، جا کے طواف کرنا ہے، پہلے یہ کام کرنا ہے۔ تو گویا جو سونا ہے وہ بھی یاد خدا میں ہے، جو جاگنا ہے وہ بھی یاد خدا میں۔ یہ ہے حج کے ایام، یہ ہے
وہ پرنور ایام، برکتوں والے ایام اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ یہ سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بار بار سعادت عطا فرمائے کہ ہم ان جگہوں پہ جائیں جہاں ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے تھے، کہ جن کی وجہ سے رب نے اس شہر پاک کی قسم قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اس حال میں کہ اے محبوب تم اس میں جلوہ فرما، مجھے اس شہر کی قسم۔ سبحان اللہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو جس شہر کی قسم رب نے بیان فرمائی، اور جس شہر میں ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمینہ کے گھر میں، ان کے آنگن میں تشریف لائے، اس دنیا کو روشن کیا، جہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن گزارا، جہاں سرکار نے بھی حج کیا، جہاں طواف کیا، جہاں عمرہ کیا، جہاں نمازیں پڑھی، جہاں دین کی دعوت دی، جہاں پر اسلام کی تبلیغ فرمائی، جہاں پر راہ خدا میں مشکلات اور مشقتوں کو برداشت کیا، ان پاک گلیوں کی زیارت، ان پیاری گلیوں کی زیارت اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔